الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 135 سے 39 تک پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، کونو بن جاؤ، ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، کھڑے ہو جانے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ، انصاف پر قائم رہنے والے بنو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اللہ کے گواہ بن جاؤ، ولو اگرچہ علی انفسکم، تمہارے اپنے خلاف ہو، اللہ خلاف، انفسکم تمہاری اپنی جانوں کے خلاف بات ہو، پھر بھی انصاف پہ قائم رہنا ہے، اوil والدین یا تو والدین کے خلاف ہو، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، پھر بھی آپ نے انصاف پر قائم رہنا ہے۔ ان یکن، ان اگر یکن ہو، غنیان سامنے والا غنی ہو، امیر ہو، مال و دولت والا ہو، پھر بھی تم نے انصاف پہ قائم رہنا ہے، او فقیران یا سامنے والا فقیر ہو، غریب ہو، پھر بھی تم نے انصاف پہ قائم رہنا ہے، فاللہ اللہ اولا زیادہ قریب ہے، زیادہ خیر خواہ ہے، زیادہ حق رکھتا ہے، بہما ان دونوں کا، ولا تتبعوا الہوی فلا پس نہ تتبعوا اتباع کرو، پیچھے چلو، الہوی اپنی خواہش کے، اپنی خواہشوں کے پیچھے مت چلو، ان تعدلوا کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ، وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم زبان کو مروڑ کر بات کرو، او تُعْرِضُوا یا تم اعراض کرو، منہ پھیر لو، فَإِنَّ اللَّهَ تو ذہن میں رکھیں بے شک اللہ کان ہے، بما تعملون جو بھی تم انصاف کے معاملے میں عمل کر رہے ہو، خبیرہ اللہ پورا باخبر ہے اور اس کی خبر رکھ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک عظیم ترین آیت ہے۔ اس میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہونے کا دعویٰ کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ تم نے اس دنیا میں اجتماعی عدل قائم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے دین آسمان سے کتاب کی شکل میں جب نازل کیا قرآن مجید، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا میں جدھر اللہ کے بندے بستے ہیں یہاں ظلم ختم ہو جائے، یہاں انصاف کا بول بالا ہو۔ آج اللہ نے یہ قرآن کو ایک میزان بنا کے نازل کیا ہے، ترازو، تم نے اپنا ہر قول، ہر فعل، ہر کام اس ترازو کے اوپر رکھنا ہے، یہ بتائے گا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو جب اس طرح عدل قائم ہو جائے گا پورے معاشرے کے اندر تو پھر ظلم ختم ہو جائے گا، معاشرہ
بھوک سے نہیں مرتا، ظلم سے مرتا ہے۔ جس معاشرے میں ظلم کا بول بالا ہو جائے گا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کو گویا یہ قرآن مجید جو سچی کتاب، جو پورا نظام عدل، پوری زندگی کا، پورے معاشرے کا، دنیا کا ایک نظام انصاف کی صورت میں لے کے آیا ہے، اس پر قائم رہنے والے تم نے بن جانا ہے۔ گویا اس کو ایک ترازو کی حیثیت ہے، ہر معاملے میں تم نے عدل کرنا ہے۔ اگر لین دین کا معاملہ ہے، جو قرآن کہتا ہے وہ تم کرو گے تو تم عدل کر رہے ہو۔ اگر تمہارے سامنے کوئی معاملہ انصاف کا، کوئی معاملہ جھگڑے کا آ گیا ہے، تم نے بالکل اس پر انصاف کرنا ہے۔ زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے سامنے ایسے معاملات ہوتے ہیں، اس کی خواہش ایک طرف ہوتی ہے لیکن انصاف دوسری طرف ہوتا ہے، تو وہ اگر اپنی خواہش کو چھوڑ کے جو انصاف کی بات ہے، عدل کی بات ہے، وہ جب کرے گا تو پھر اجتماعی عدل ہوگا۔ گویا نظام بدلنا، آج یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جو ایمان والے ہو نا، اللہ کی زمین پر تم اللہ کی فوج ہو، تمہارے ذریعے انصاف قائم ہونا ہے۔ اگر ایمان والے بھی، قرآن پڑھنے والے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے بھی، اگر وہ بھی عدل کے ساتھ نہیں دیں گے، چپ کر کے لگ بیٹھے رہیں گے، تو نظام میں عدل قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان والوں سے اللہ خطاب کر رہے ہیں، یا الذین آمنوا، اے لوگو جنہوں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول، یہ کہہ کے تو جو تمہاری زندگی پہلی تھی اور اب کلمہ پڑھنے کے بعد والی زندگی، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر تم کلمہ پڑھ کے بھی ویسے ہی ہو کہ اپنی خواہش، اپنی دنیا داری، اپنی طرف داری وہ چلا رہے ہو، تو پھر تمہارا کلمہ کا وزن نہیں بنے گا۔ اس لیے یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو، ہو جاؤ، قوامین، قوام کہتے ہیں جو نگران ہو، محافظ ہو۔ جس طرح یہ باڈی گارڈ ہوتے ہیں، رینجر جو ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ محافظ ہو تو اس پہ کوئی حرف آئے تو صحیح، وہ اپنی ریفلیں سیدھی کر لیتے ہیں۔ اس طرح ایمان والو تم محافظ ہو، تم نگران ہو۔ تم اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ اپنے بارے میں انصاف کرو اور یہ معاشرے میں کوئی آ جائے فیصلہ انصاف کرو، نہیں، تم قوامین، تم نے انصاف کا جھنڈا لے کے کھڑا ہونا ہے، تم علم بردار ہو، تم نے سب سے بڑھ کے خود آگے بڑھنا ہے اور نظام عدل قائم کرنا ہے۔ قوامین، تم قوام ہو، تم نگران ہو، تم ذمہ دار ہو بالقسط انصاف قائم کرنے کے۔ یہ سارا تب ہوگا جب شہداء، تم گواہی دینے والے ہوگے للہ، اللہ کے لیے، یعنی جب بندہ یہ سمجھ لے کہ میں بندہ ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، تو بندے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک نتھ ڈالی ہوئی ہے اور اس کی رسی جو ہے نا وہ آزاد نہیں ہے، رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ اللہ کے احکامات کے مطابق چلنے کا پابند ہے۔ تو جب ایک غلام اپنے مالک کے حکم کی پوری پاسداری کرے گا، وہی وفادار غلام ہے۔ اگر وہ اپنے مالک سے ہٹ کے اپنی من مانی کر رہا ہے، وہ ایک خدا کی بجائے کسی نے پیسے کو خدا بنایا، کسی نے خواہش کو خدا بنایا، کوئی کسی کی بندگی کر رہا ہے، تو پھر اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اس لیے شہداء، اسے یہ پتہ ہو کہ میں نے گواہی دینی ہے انصاف کا ساتھ دے کے، قولی عملی بھی، زبان سے کہہ دیا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر تم اقرار باللسان تو کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد، یہ اس وقت کے منافقین کو خاص طور پہ یہ دعویٰ، یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اور آج بھی، کہ جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ حقیقت میں قانونی مسلمان ہیں۔ ان کے خانے میں، فارم میں تو مسلمان لکھا جا سکتا ہے، خود کو بھی مسلمان سمجھتے رہیں، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ شہداء للہ، جب تک وہ اپنے قول اور فعل سے گواہی دینے والے نہ بنے کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں، ہم عدل کے ساتھ ہیں، چاہے عدل ہمارے خلاف ہے، ہمارے والدین کے خلاف ہے یا رشتہ داروں کے خلاف ہے۔ وَلَوْ وَلَا، اگرچہ وہ عدل جو ہوتا ہے عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اس کی زد تمہارے اوپر پڑتی ہو، اس میں تمہارا اپنا نقصان ہوتا ہو، تم نے اللہ کے لیے جو قرآن کا نظام ہے یہ انصاف کرنے کے لیے آیا ہے، اس پہ قائم رہنے والا بننا ہے۔ اول والدین،
بڑا والدین کا احترام ہے، لیکن انصاف کے معاملے میں تم نے سچی بات کر دینی ہے، اس لیے کہ والدین کے خلاف جائے پھر بھی۔ والاقربین، بڑا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اللہ کی پرواہ ہونی چاہیے جس کا کلمہ پڑھ کے رسول کا ساتھ دینے والے بنے ہو۔ اس طرح پھر پورے معاشرے میں عدل ہوگا، پھر تم پرسکون زندگی گزارو گے۔ اگر تم لگی لپٹی کرتے رہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنی خواہش پہ چلتے رہے، قرآن کو ان کا ہر گلے میں نہ ڈالا، معاشرے میں اجتماعی عدل نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے اشارہ بھی دے دیا، رشتہ داروں کے علاوہ کہہ دیا یہ کو نہ خود اپنی جان کے خلاف والدین رشتہ دار سب ہو گئے۔ آگے ایک ہے این یکن، اگر ہو جس کے خلاف گواہی دینی ہے، انصاف کرنا ہے، اگر وہ غنی جان بڑا مالدار، تو تم اس لیے نہ کرو یار اس سے مال لینا ہوتا ہے، ادھار لینا ہوتا ہے، یہ طاقتور ہے، کہیں کال کو میرا پھر نقصان نہ کر دے، اس ڈر کے بھی پرواہ نہیں کرنی، تم اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے والا بننا ہے۔ این یکن غنیان، اگر سامنے والا غنی ہے، امیر ہے، مالدار ہے، طاقتور ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ سے بڑھ کے کوئی امیر نہیں، کوئی طاقتور، اللہ کے لیے۔ او فقیراً، اگر کوئی غریب ہے، چلو تیرا حق تو نہیں بنتا پر تو غریب ہے، میں تیرے واسطے حق، نہ 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 نہ، غریب پر بھی اللہ زیادہ خیر خواہ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا فلا، تم کیا انصاف میں کسی کا ساتھ دو گے، اللہ خود اولا زیادہ حق رکھتا ہے، زیادہ خیر خواہ ہے، بہما ان دونوں کا، امیر غریب دونوں کی خیر خواہی اللہ کرے گا، اللہ کہہ رہے انصاف کرنا ہے، لہذا نہ امیر کا ڈر ہونا چاہیے، نہ فقیر پر رحم آنا چاہیے، انصاف کے معاملے میں انصاف ہی کرنا ہوگا۔ آگے فلا تتبعوا، وہ اللہ کے بندوں تم نے اتباع نہیں کرنی، یہ پیچھے پیچھے نہیں چلنا، الہوا، یہ ذہن رکھیں کہ قرآن میں جب الہوا آتا ہے نا، خواہش، یہ حد اللہ کے الٹ ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے۔ جب بندہ حد اللہ کی ہدایت قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، وہ حقیقت میں الہوا کا بندہ بن جاتا ہے۔ تب بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی ہوا کا بندہ ہے، یعنی خواہش کا بندہ بن گئے۔ اس لیے تم ولا تتبعوا، نہ تم اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو، الہوا، اپنی خواہش کی، یعنی قرآن کے الٹ خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا، ان تعدلوا، کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ عدل کرنا ہے، عدل کا مطلب ہوتا ہے جو چیز جس جگہ جہاں مناسب ہے اسی جگہ رکھنا ہے۔ جس طرح بوتل کا ڈھکن اگر دوسری بوتل کا دوسری کو ڈالا جائے وہ پھیٹ ہی نہیں آتا، اس طرح تم نے بات میں، قول میں، عمل میں، دکانداری میں، گھر کے معاملات میں، جو بھی معاملہ ہو، تم نے قرآن اور حدیث یہ انصاف کرنے والا، اس پہ قائم رہنا ہے۔ آگے ہے وَإِن تَلْوُوا، دیکھیں اللہ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ خود والدین جو بھی ہو کوئی پرواہ نہیں، عدل، دوسرا امیر غریب ہو کوئی پرواہ نہیں۔ اب بندے کرتے کیا ہیں، بندے بڑے ہوشیار ہیں، اب تیسرا کام کرتے ہیں، وَإِن تَلْوُوا، اب بات کر رہی ہے نا، سامنے طاقتور ہے، اپنا دوست ہے، پھر زبان موڑ کے او آہو اے کوئی آن جائی، یعنی سیدھی بات نہیں کرنے لگے، ایسی گول مول کر کے سمجھ نہ آئے گی، یعنی حق ادا نہیں کرتے۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم لگی لپٹی بات کرو، گول مول بات کرو، یعنی کھل کے صاف صاف بات نہ کرو، اللہ کہتا ہے یہ عدل کے خلاف ہے۔ او تورزو، یا تم خاموش ہو جاؤ، منہ پھیر لو، بلا رہے ادھر آؤ، حق بات تم پاس تھے تو اپنا چادر تان کو ادھر نکل جاؤ، ادھر نکل جاؤ ادھر۔ خاموشی بھی حقیقت میں ظلم کا ساتھ ہوتا ہے، لگی لپٹی بات بھی ظلم کا ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے وَإِن تَلْوُوا، اگر تم نے لگی لپٹی بات کی، اپنے بندے کے خلاف آ رہا ہے تو گول موڑ ہو گئے ہو، او تورزو، یا تم اعراض کر کے کنی کترا گئے ہو، خاموش ہو گئے ہو۔ یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ، جو عرش والا اللہ ہے نا، کانا ہے بما تعملون، یہ جو تم عمل کر رہے ہو نا، گول مول بات اور خاموشی، اس عمل کو خبیرہ، وہ اوپر خبر رکھتا ہے کہ تم انصاف کا ساتھ نہیں دے رہے۔ آگے اللہ ایک اور حکم دیتے ہیں، یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آج اللہ ایمان والوں کو بار بار کہہ رہے ہیں کیا، آمنو، ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، ورسول، اس کے رسول پر، والکتاب، اس کی کتاب پر، الذی نزل علی رسول، وہ کتاب جو آپ کے رسول کے اوپر نازل کی گئی ہے، والکتاب، اور اس کتاب پر بھی، الذی، جو انزل من قبل،
اس سے پہلے نازل ہوئی ہے اس کتاب پر بھی، ساری آسمانی کتابوں پہ ایمان لے آؤ۔ آپ دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے، یہ یوں ہی ہے مسلمانوں مسلمان ہو جاؤ، مومنوں مومن ہو جاؤ۔ تو اس کا یہی مطلب ہے، جس طرح ہمارے یہاں بولا جاتا ہے نا وہ بندے کا پتر بن، حالانکہ وہ بندے کا پتر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ہاں، بندوں کے ہاں پتر تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن ڈھونڈنے سے بھی بندے کا پتر کو نہیں ملتا۔ میند جس میں بندے کی خوبیاں ہوں وہ انسان بڑا کام ہے۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا یا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو، آمنو سچا ایمان لاؤ۔ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، وہ اللہ ایمان والوں کو ایمان لانے کا کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ مدینے میں کلمہ پڑھنے والے بڑے ہو گئے تھے، لیکن اندر سے منافق تھے، دل سے وہ کلمے کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ آج بھی قانونی طور پہ مسلمان ہیں، جب آپ کا عمل اسلام کے مطابق نہیں، قرآن کے مطابق نہیں، انہیں بھی یہ دعوت ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو آمنو باللہ، تم نے اللہ پر اس طرح ایمان لانا ہے کہ تمہارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے مطابق ہو جائے، جو اللہ کا قرآن ہے، ورسول ہی، اور اس پہ رسول پر ایمان لاؤ کہ تمہارا کوئی عمل بھی رسول کریم کے طریقے سے ہٹ کے نہ ہو۔ یہ رسول پر ایمان لانا ہے، آپ کی پوری زندگی ان کے نقش قدم پہ چلے۔ والکتاب، اور قرآن مجید پر ایمان لاؤ، اس کو پڑھا کرو، کھولا کرو، سمجھا کرو، اور جو یہ قرآن حکم دیتا ہے یہ اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لو۔ قرآن کیا ہے؟ الذی، یہ قرآن نزلہ، یہ نازل کیا گیا ہے، اللہ رسول ہی، اس نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اللہ کی طرف سے رسول منتخب ہوئے۔ وہ دیکھیں یہ لفظ ہے نزلہ، نزلہ ہوتا ہے بڑے جہاں جہاں ضرورت ہو رام رام سے بتدریج درجہ بدرجہ قرآن نازل کرنا۔ یہ اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں نازل کیا ہے اپنے رسول پر۔ اس کتاب کو تم نے اپنا میزان بنانا ہے اور اس پہ قائم رہنا ہے۔ اور آگے ہے والکتاب، یہ ہے ویسے واحد لفظ آیا ساری کتابوں کے لیے ہے، اور ان کتابوں پر بھی مان لو الذی انزل، لیکن آگے انزل آیا، نزل نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب ہے جو تورات تھی وہ ایک بار ہی اللہ نے تختیوں کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ دے دی تھی، جو یک بارگی ایک بار ہی دے دی جائے اس کے لیے انزلہ، اور یہ نزلہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل۔ من قبل، اس سے پہلے کتابوں والوں پہ بھی مان لے، ہم لے آئے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے، نہ مانے باللہ، اللہ کو، جس طرح میں نے کہا ہر وقت اسے پتہ ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں تو حقیقت میں وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ جو انکار کر دے اللہ کا، ہر وقت آپ نے اوپر نہ سمجھے اللہ کو، والملائکۃ، اور فرشتوں کا، فرشتوں پر ایمان کا یہ ہے کہ کم از کم یہ تو ایمان رکھ لو کہ ہمارے دائیں کندھے پہ بائیں پہ اللہ کے 2 نگران چوکیدار کاغذ پین لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور ہر کام ہمارا لکھ رہے ہیں۔ یہ اگر نہیں تمہارا ایمان تو پھر یکفر باللہ والملائکہ، تم اللہ اور اللہ کے فرشتوں کا انکار کر رہے ہو۔ وَکُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا بھی انکار کرتے ہو، جب قرآن پڑھتے کھولتے سمجھتے عمل ہی نہیں کرتے تو یہی اس کا انکار ہے۔ کوئی باپ بیٹے کو حکم دیتا ہے یہ کام کرو، وہ نہیں کر رہا تو یہی انکار ہے اس کی بات کا۔ وَرُسُلِهِ، اور رسولوں کے طریقہ جو ایک ہی شروع سے آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا انکار کرو۔ آخرت یہ ہے کہ بندے کا یہ عمل کرتے ہوئے فکر ہی نہ ہو کہ یہ میں نے آخرت کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے۔ یہ اگر دینا ہے تو ایمان ہے آخرت پر، اگر اس سے بے نیاز ہو گئے ہو، آزاد ہو گئے ہو، تو پھر تمہارا آخرت سے حقیقت میں عملی انکار ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے فقط جس نے ان چیزوں کا انکار کیا بے شک ضلع، وہ گمراہ ہو گیا۔ ضلالن، گمراہی بھی ایسی بعیدہ، بڑی دور کی گمراہی میں چلا گیا ہے، اب اس کو ہدایت پہ آنا بڑا مشکل ہے۔ آگے پھر اللہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا، دیکھیں تیسری بار ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، کلمہ پڑھا، ایمان کا دعویٰ کیا، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کر دیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کفر کر دیا، ثم ازدادوا، پھر زیادہ ہوتے گئے، بڑھتے گئے
کفرن کفر میں، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ اللہ کہتا ہے لم یکن اللہ، لم ہرگز نہیں، یکن اللہ ہوگا اللہ لیغفر لہم کہ ان کو بخش دے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ پھر ان کو بخش دے گا، ولا لیہدیہم اور نہ ہدایت دے گا ان کو سبیلا سیدھے راستے کی۔ یہ حقیقت میں نا منافقین کی اندر کی حالت ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جیسے ایک قبیلہ پورا ایمان لے آتا ہے، ان میں سچے بھی ہیں، کچھ قبیلہ سمجھ کے ایمان لے آئے۔ جب اسلام نے آزمائش ڈالی کہ اب تم نے مال اللہ کی راہ میں دینا ہے، اب تم نے تلوار لے کے نکلنا ہے، اس وقت ان کا ایمان نیچے ڈوب جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کبھی کہ ایمان حالات اچھے تو کلمے والا کے ساتھ، حالات ذرا سخت ہوئے پیچھے ہٹ گئے، یہ ہوتا ہے کفر کی طرف۔ یہ اس کی مثال بالکل ایسے ہے، کوئی دریا میں ڈوبنے والا ہو تو جب وہ ڈوبتا ہے نیچے چلا جاتا ہے، پھر وہ بہوش ہو لا کے تھوڑا سا اوپر آتا ہے تو اوپر نہیں ٹیک سکتا، پھر نیچے چلا جاتا ہے، اور اوپر آتا ہے پھر نیچے، بالآخر غرق ہو جاتا ہے۔ منافقین کا حال یہ ہے کہ اسلام کے لیے جب قربانی دینی پڑتی ہے، جب عمل کا وقت آتا ہے، جیسے آج بھی ایک طرف نیند ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ کہنے والے نے کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم، اور دوسری طرف اگر ہمیں نیند آنکھ نہیں کھل رہی، ہم اپنی نیند کو ترجیح دے رہے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں دے رہے، حقیقت میں اس وقت ہمارا دل غافل ہے اللہ کی یاد سے۔ یہ اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایک بار ایمان لاتے ہیں، ثم کافروا، پھر وہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، ثم آمنوا، پھر ایمان کی حالت اچھی ہے، پھر کلمہ پڑھ لیا، دل میں مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے، ثم کافروا، پھر آزمائش آئی تو ہٹ گئے پیچھے کفر کیا۔ ایسے وہ لوگ ہیں منافقین، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں زیادہ ہوتے گئے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی، مر گئے۔ اللہ کہتا ہے لم یکن اللہ، اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ نہیں لیغفر لہم ان کو بخشے گا بھی نہیں، ولا لیہدیہم نہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے سبیلا سیدھے راستے کی۔ تو پھر ان کو کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان کو بشر، خوشخبری سنا دو، المنافقین، یہ منافق ہے، ان منافقوں کو خوشخبری سناؤ جو پورا ڈٹ کے اسلام کے ساتھ نہیں ہوتے، جو اسلام پر قائم رہنے والے نہیں بنتے، جو اللہ کے لیے گواہی دینے والے نہیں بنتے، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی آگے کبھی پیچھے، وقت آیا چھپ گئے، جب اچھے لاتا ہے ساتھ کھڑے ہو گئے، ایسے لوگ منافق ہیں۔ بشر المنافقین، ان منافقوں کو خوشخبری سناؤ، بے ان لہم، بے شک ان کے لیے عذاباً علیما، درد دینے والا عذاب ہے، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین، منافق وہ لوگ ہیں، یتخذون، جو بناتے ہیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، اپنے اولیاء، اپنے دوست کافروں کو بناتے ہیں، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کے۔ آج بھی تم اپنے دوستی میں دیکھو جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک پر یقین رکھتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، تمہاری گفتگو اچھے لوگوں کے ساتھ، تمہاری اٹھک بیٹھک اچھے لوگوں کے ساتھ، یہ بھی تمہارے ایمان کا ثبوت ہے۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان سے بچنا ہے۔ اس وقت بھی اللہ کہتا ہے منافق وہ ہوتے ہیں جو دو رخا ہوتا ہے، وہ کافروں کے پاس بھی جاتے ہیں نا تو ان کا دم بھرتے ہیں، ادھر آتے ہیں مسلمانوں کے پاس تو ادھر بھی تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں منافقوں الذین یتخذون، منافق وہ لوگ ہیں جو بناتے ہیں الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المومنین، مومنوں کے سوا دلی دوستی وہ کافروں سے رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیوں رکھتے ہیں؟ ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم، ان کے پاس، العزت، عزت، کیا وہ موٹے مشرکوں کے پاس اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ٹور شور چلو بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کوئی فائدہ ہو جائے گا، ہماری عزت ہو جائے گی؟ کیا وہ عزت کو تلاش کرتے ہیں ان کے پاس؟ وہ سنو پاگلو، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ، فَإِنَّ، بے شک، العزت، عزت جس کا نام ہے نا، للہ، وہ ساری اللہ کے پاس ہے، جمیعاً، ساری کی ساری، ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ یہاں بھی بڑی خوبصورت بات ہے، جو پہلے بھی تھا نا انصاف قائم کرنے والے، وہ سچی بات یہ ہے کہ پیچھے آپ نے وہ حدیث سنی ہے بخاری مسلم کی کہ ایک مخزومی عورت، بنو مخزوم خاندان، بڑا
ہائی لیول کا تھا، اس کی عورت چوری کی، اس پہ ہاتھ لگ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کو حکم دیا، قریش میں ہلچل مچ گئی، کتنا بڑا خاندان۔ انہوں نے سوچا کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرے۔ حضرت اسامہ بن زید سے بڑا پیار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ان کو منو کے نبی کے پاس سفارش کے لیے بھیجا۔ تو جب انہوں نے سفارش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسامہ تم اللہ کی ایک ہاتھ میں سفارش کرنے والے ہو؟ یہ کہہ کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور پورا خطبہ دیا، کہا دیکھو تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئی ہیں کہ جب کوئی امیر طاقتور جرم کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا، سزا نہیں دی جاتی، اور جب غریب ظلم کرتا کمزور اس کو قانون کے مطابق پوری سزا دی جاتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں یہی حکم دیتا، اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ آج بھی یہی ہے، طاقتوروں کے لیے اگر الگ قانون ہے، کمزوروں کے لیے الگ قانون ہے، تو یہ تباہی کی نشانی ہے۔ جہاں یہ عزت کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک بڑی پیاری حدیث، یہ اسی پہ ختم کروں گا۔ ایک بار غزوہ تبوک سے نبی کریم واپس آ رہے ہیں، راستے میں انصاری اور مہاجر کی تھوڑی سی لڑائی ہوئی، آپس میں اختلاف، تو عبداللہ بن ابی جو سردار تھا منافقوں کا، اس نے کہا دیکھ ہے ہمارا رزق کھا کہ اب ہم سے مہاجر لڑنے لگ گئے ہیں۔ ساتھ اس نے کہا مجھے رب کی قسم مدینے پہنچ لینے دیں، میں عزت والا اس ذلیل کو باہر نکال دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے یہ لفظ استعمال کیے۔ قدرتی اس مجلس میں عبداللہ بن ارقم بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابھی بچے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، انہوں نے کہا تو نے یہ بات کی ہے؟ اس نے فوراً انکار کر دیا اور اللہ کی قسم اٹھا دی کہ میں نے یہ بات نہیں کی۔ کہتے ہیں جتنے بھی انصار کے بزرگ تھے نا، صاحب نے مجھے ڈانٹ پلائی، اور میرے چچا نے تو مجھے بڑا ڈانٹا کہ تو اپنے پاس سے بات کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں شرم کے مارے بالکل نیچے زمین پہ بیٹھ گیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ منافقین میں میری صداقت کی آیتیں نازل کی۔ جب وہی مکمل ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، ادھر آؤ، پاس بٹھا کے مسکراتے ہوئے اپنے نورانی نرم ہاتھوں سے میرے کان کو پکڑا اور کہا بچے تیرا کان سچا ہے، اللہ نے تیری صداقت کے لیے خود گواہی دے دی ہے۔ تو کہتے ہیں پھر میری عزت اتنی زیادہ بنی کہ حق بات بتا ہی دینی چاہیے، کہہ دینی چاہیے۔ اور یہ بات تو یہاں تک ہوئی نا، اب جب مدینے داخل ہوئے، اسی عبداللہ بن ابی کا کی بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ننگی تلوار لے کے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یاد رکھو اگر تو نے مدینے کی طرف قدم رکھا تو اس تلوار سے میں تیرا سر قلم کر دوں گا، اور سن عزت ساری اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی اور ایمان والوں کی ہے، تیری عزت نہیں ہے۔ اس آتا کو سامنے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور اس کو حکم دیا کہ باپ کا راستہ چھوڑ دے، تب اس کا بیٹا پیچھے ہٹا۔ یہ حقیقت میں ساری عزت اللہ کی ہے، اللہ نے رسول کو دی ہے اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ باقی جو اس قرآن پہ قائم رہنے والے نہیں ہوتے وہ اللہ کی عزت نہیں، کیونکہ اللہ نے خود بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت ہے تقوی کی، نہ مال کی، نہ کوٹھیوں کی، نہ بنگلوں کی، نہ ڈالوں کی، کسی قسم کی کوئی عزت اللہ کے ہاں پہ ماننا ایک ہی ہے کہ اس کے دل میں زیادہ تقوی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو بھی تقوی سے بھر دے۔ ایک بار دہراتے ہیں یا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو بن جاؤ قوامین، نگران، جھنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ، بالقسط، انصاف کا۔ تمن صرف یہ نہیں ہے بیٹھے بیٹھے انصاف ہے، تمہارے ہاتھ میں جھنڈا ہو، ساری دنیا کو پتہ چلے یہ انصاف کا قائم کرنے والے ہیں۔ یہ ہوتا ہے علم بردار، تم علم بردار بن جاؤ بالقسط، انصاف کے معاملے میں۔ شہداء للہ، اللہ کے لیے تم گواہی دینے والے بنو، قول میں، فعل میں، عمل میں تم انصاف کی گواہی دینی ہے۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہاری اپنی جان کے خلاف ہو، اویل والدین، والدین کے خلاف ہو، والاقربین، بڑے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہو، این یکن غنیان، چاہے وہ غنی ہو اگلا بندہ، او فقیران، یا وہ فقیر ہو، فاللہ، اللہ اولا بہما، اللہ ان دونوں کے زیادہ قریب ہے، زیادہ خیر خواہ ہے۔ تمہاری خیر خواہی سے کیا بنے گا؟ اللہ ان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے ان کی خیر خواہی بھی ہے کہ تم انصاف پہ قائم رہو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔
والفلا تتبعوا، اور نہ تم پیچھے چلو الہوا، اپنی خواہشوں کے پیچھے پیچھے نہ چلو، ان تعدلوا، کہ تم عدل سے ہی ہٹ جاؤ خواہش پوری کرتے کرتے، وَإِن تَعْلَفُوا، اگر تم نے لگی لپٹی بات کی انصاف میں نہ بیٹھے پریا میں، تو بندہ ایسی گول مول بات کرتا ہے نہ حق نہ سچ، اگر تم نے لگی لپٹی بات کی، او تو رضو، یا تم نے راز کیا، کنی کترائی، خاموش ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ، بے شک اللہ تعالیٰ، بِمَا تَعْمَلُونَ، یہ جو تم عمل کر رہے ہو خبیرہ، پوری خبر ہے، وہ لکھ رہا ہے تم فراڈو ہو، تم گول مول کر کے انصاف کو دبا رہے ہو۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، حقیقی مان لو اللہ پر، دل سے ایمان لو اللہ پر، ورسول ہی، اس کے رسول پر، والکتاب ہی، اور اس کی کتاب پر، الذی نزل علی رسول ہی، جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، والکتاب، اور اس کتاب پر ایمان لو، الذی انزل من قبل، جو اللہ نے اس سے پہلے نازل کی ہے، وَمَن یکفر باللہ، جو انکار کرے اللہ کا، والملائکۃ، فرشتوں کا، وکتب، کتابوں کا، ورسل، اور رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا بھی انکار کرے، ذہن سے نکال دے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں گر گیا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کافروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کافروا، پھر کافر ہو گئے، یہ منافقین ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ زیادہ ہو گئے، بڑھتے چلے گئے کفرا، کفر میں، لم یکن اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے، لیغفر لہم، پھر بھی ان کو بخش دے، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم، اور نہ ان کو ہدایت دے گا، سبیلا، سیدھے راستے کی، سیدھے راستے پہ خود ہی چلنا ہے، وبشر المنافقین، ایسے منافقوں کو خوشخبری سناؤ، بِأَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے لیے عذاب الیما، دردناک عذاب ہے، اور یہ کون ہے؟ للذین، یہ وہ لوگ ہیں منافق، یتخذون، یہ بناتے ہیں الکافرین، کافروں کو، اولیاء، اپنے دلی دوست، من دون المومنین، ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بناتے ہیں، ایمان والوں سے صرف سلام دعا رکھتے ہیں، کی خیر خواہی وہ کافروں سے کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یبتغون، منافقت کیوں کرتا ہے؟ وہ دونوں پارٹیوں میں عزت چاہتا ہے، ادھر بھی رہے ادھر بھی رہے، دونوں سیاسی پارٹیوں، یہ وہ دونوں طرف اپنا کردار ادا کرتا ہے، تاکہ دونوں ناراض نہ ہوں، ادھے کام پہ آ تو ادھے کاٹ لیا، ادھے کام پہ آ، وہ کام اللہ نکالتا ہے۔ تم لوگوں سے دوستی رکھو انسان ہونے کے ناطے، کام کے لیے نہیں، کام اللہ خود تمہارے نکالے گا۔ یبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، عندہم، ان کے پاس، العزت، و عزت، کہ ہم بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری بڑی عزت ہوگی، وہ تم انصاف کے ساتھ بیٹھو، عزت ساری اللہ کے پاس ہے۔ یبتغون، کیا وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، عندہم، ان کے پاس، العزت، عزت احترام کے، ان کے ساتھ چلے پھریں گے تو ہماری باقی بندے عزت کریں گے۔ اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ، ایمان بنا لو، ساری عزت للہ، اللہ کے پاس ہے، جمیعاً، ساری کی ساری۔ اب اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ساری عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، لہذا تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اللہ کا قرآن تمہارے پاس آگے سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک